تو جب ویکسینیشن کے لیے کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ مثلا چیچک کا مواد لے لیا جس میں کچھ جراثیم زندہ ہیں، کچھ کسی حالت میں ہوں گے، کچھ اس کے ٹاکسنز بھی موجود ہیں، اس کو وہ اس طرح کمزور کر دیتے ہیں جراثیم کو کہ ڈاکٹر اپنی طرف سے یقینی بنا لیتے ہیں کہ یہ جراثیم جسم پر حملہ کر کے اس پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ جب وہ غالب نہیں آ سکیں گے تو کیا ہوگا، کیا فائدہ پھر؟ وہ یہ اندازہ لگاتے ہیں، اور بالکل درست بات ہے کہ جب یہ کمزور ہوں گے اور جسم ان کے خلاف رد عمل دکھائے گا، جب ایک دفعہ کامیاب رد عمل جسم دکھا دے تو یہی جراثیم کتنے طاقتور ہو کے جسم میں داخل ہوں پھر اس پہ قبضہ نہیں کر سکیں گے۔ تو روزمرہ کی حالت میں ہم ایک قسم کی خوابیدہ زندگی بسر کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کھا رہے ہیں ان کے خلاف بے وجہ رد عمل نہیں ہو رہے، اور اس میں میری حکمت یہ ہے کہ اگر ہم یہ نہ ہوتا تو ہم دنیا میں کوئی غذا لے ہی نہیں سکتے تھے۔ ہر چیز جو جسم سے باہر کی چیز ہے اس کے خلاف رد عمل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کام فرمایا کہ جو اچانک حملہ ہو اس میں جسم سویا ہی رہتا ہے، اٹھتا ہی نہیں کبھی، اور جو حملہ بہت خفیف ہو اس کے خلاف اٹھتا ہے، اور ایک دفعہ اٹھ جائے تو پھر سارا نظام متحرک ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا حملہ ہے، کس طرف سے ہے، کتنی دفاعی طاقت کی ضرورت ہے، اور وہ جوابی کارروائی میں اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو بعض اس کی ویکسین ایسی ہیں جو 8 سال تک جس میں رد عمل رکھتی ہیں۔ اب یہ عجیب بات ہے، 8 سال میں آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھایا، کچھ اور کئی قسم کے جراثیم ہوئے، بے شمار جسم میں کیمیاوی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، لیکن اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کی یادداشت نے اس کو محفوظ رکھا ہے، اور دفاعی طاقت جب ضرورت پڑے گی اسی وقت اٹھے گی، اسی وقت اس کا مقابلہ کرے گی۔ ہومیوپیتھک میں اس بات کے بعد بہت قابل اعتماد ڈاکٹروں نے شہادتیں دی ہیں کہ بعض دفعہ جب سل کے مادے سے صحت مند مریض کو ٹریٹ کیا جائے خاص طریق پر ہومیوپیتھک طریق پہ، تو پھر سال میں اس کو سل نہیں ہوتی، اور جہاں تک خناک کا تعلق ہے اس کے متعلق تو 8 سال کی گارنٹی اس کے جو لوسٹ بنایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں یقینی طور پر آپ حاصل کر سکتے ہیں، کوئی اس کو پھر خطرہ نہیں ہوتا۔ اور بھی کئی ہیں ایسے ہی دوائیں جن میں تجربے میں آ چکا ہے، ان کی مدتیں بھی انہوں نے طے کر لی ہیں، اور ایلوپیتھی میں بھی ہے۔ تو یہ جو نظام دفاع ہے یہ ہے اصل بنیادی چیز جس میں نیٹرمیر نے بھی کام کیا، یا کالیفاس نے بھی کر سکتے ہیں، نیٹرمیر اور کالیفاس بھی۔ اور اب آتا ہوں میں پروونگ کی طرف، اس بات سے اس طرف ہٹ کر یہ دوبارہ کھول کے پوری بات آپ کو اس لیے سمجھانی پڑی کہ ہم میں بہت سے ایسے ہیں جن کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، اور جب تک اندرونی لاجک نہ پیدا ہو، ایک اندرونی منطق انسان کی بتائیں نہ کہ یہ درست باتیں ہیں، اس وقت تک پورا اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اب کالیفاس اتنی تھوڑی مقدار میں کہ 1 لاکھواں حصہ، 1 لاکھواں سے زیادہ 10 لاکھواں 1 ملین، 1 گرام کا 10 لاکھواں حصہ آپ چاہے 100 سال دیتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں بننا، اس کا اس سے زیادتی کی توقع ہو نہیں سکتی۔ اس لیے کیا ہوا ہے، وہ ہوا یہ ہے کہ جب اس کو ہلکی مقدار میں دیا تو جسم نے رد عمل دکھایا، گویا وہ بیرونی حملہ سمجھ کر جسم کو تو پتہ چل جاتا ہے اندر سے کہ ایک حملہ ہو رہا ہے، لیکن کمزور حملہ ہے، اس نے اس کے خلاف رد عمل دکھایا اور کالیفاس کم کر دیا۔ یعنی پہلا جو رد عمل ہے صحت مند ہے وہ یہ ہے کہ کالیفاس کے بد اثرات کو مٹائے گا، اور اگر کالیفاس جسم میں زیادہ ہوگی تو اس کو وہ جسم کم کر دے گا، کیونکہ بعد سے اس کو پیغام ملا کہ کالیفاس بڑھانے لگے ہیں ہم تمہاری، کالیفاس سے جو جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ سب ہم تمہیں پیدا کرنے لگے ہیں۔ لیکن کمزور پیغام ہے، اتنی ہلکی ہو چکی ہے کالیفاس باہر سے جو گئی ہے کہ 1 گرین کا 10 لاکھواں حصہ ہے، تو یہ قطعی بات ہے کہ جسم پر وہ اپنا مثبت اثر قائم نہیں کر سکتی۔
جب نہیں کر سکتی تو رد عمل اس کے خلاف جو ہے وہ جو باتیں پیدا کرنا چاہتی ہے اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ پیدا کرے گا. ان صفات کے علاوہ ایک چیز جو ہر مادہ جسم میں داخل ہو کر کرنا چاہتا ہے وہ ظاہر ہے اپنی مقدار بڑھانا چاہتا ہے، تو اس کی مقدار کے خلاف بھی ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. پروونگ اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی مقدار میں، جس طرح ہومیوپیتھی کا طریق ہے، ایک پیغام دے کر دوسرا تیسرا جلدی دو تو نظام دفاع اچانک کام چھوڑ دے گا. پھر اس کو جو بار بار چوٹیں ملتی ہیں ایسے اس کے اعصاب ٹوٹتے ہیں بیچارے کے کہ وہ پھر اس کے خلاف رد عمل کرنے کی بجائے جو یہ کرنا چاہتا ہے ویسی شکلیں دکھانے شروع کر دیتے ہیں اندر. تو بار بار کی مداخلت نظام دفاع کے ساتھ نظام دفاع کو بگاڑتی ہے یا وہ مقابلہ کرنے کی بجائے اس اثر کو قبول کرنے لگ جاتا ہے. پھر وہ کتنا معمولی اثر ہو، اس کو پروونگ کہتے ہیں. اور ہنیمن نے پروونگ کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ یہ جو بد اثر ظاہر ہوتا ہے یہ پرماننٹ نہیں ہوتا. اگر زیادہ مقدار میں مثلا کسی کو افیم دی جائے تو اس کا جو اثر ہے وہ مثبت اثر ہے افیم کا، وہ مار بھی دے گی، اس کو علامتیں بھی ظاہر کرے گی اور مار بھی دے گی. لیکن ہومیوپیتھک مقدار میں اگر افیم دے کر افیم کا اثر دیکھنے کی خاطر کہ نظام جب اس کو قبول کر لے گا تو کیا کیا شکلیں دکھائے گا، کس طرح اس کے اثرات دکھائے گا، اگر اس کو پروونگ کی جائے یعنی افیم کا لاکھواں کروڑواں حصہ بجائے اس کے کہ ایک دو دن میں ایک دفعہ یا دن میں 3 دفعہ دیا جائے، اگر وہ ایک دن میں 50 دفعہ دے دیا جائے مثلا ہر 5 منٹ کے بعد منہ میں ڈال دیں، تو اگرچہ مجموعی مقدار کچھ بھی نہیں اس کی، لیکن ریپیٹیشن کی وجہ سے جسم افیم کے اثرات ظاہر کرنے لگ جاتا ہے. بجائے اس کے کہ اثرات کے خلاف کوشش کرے اثرات ظاہر کرنے لگ جاتا ہے، لیکن وہ اثرات عارضی طور پر ظاہر کرتا ہے. جب ہم اس کو ودرا کر لیں گے کچھ 2-4 دن اثر دکھائے گا، اس کے بعد پھر نارمل پہ آ جائے گا. پھر اگر آپ اس کو افیم ہومیوپیتھک ڈوز میں نارمل طریقے پہ دیں گے اس کے خلاف رد عمل دکھائے گا. تو یہ جو دریافت تھی ہنومان کی، اس نے اس کو بہت مواقع مہیا کر دیے کہ بے خوف ہو کے اپنے اوپر بھی پروونگ کرے اور اپنے ساتھیوں پر بھی پروونگ کرے. اس پروونگ کے دوران وہ کرتے یہ تھے کہ کسی نمک کو بھی یا کسی زہر کو بھی جس کو وہ جانتے تھے کہ ایلوپیتھک استعمال سے یا طب کے استعمال سے یا انسانی تجربے سے ہمیں علم ہو گیا ہے کہ یہ زہر کیا کیا اثر دکھاتا ہے، تو اس کو اتنا ہلکا کر دیتے تھے، پوٹنٹائز کہتے ہیں اس کو. ڈائلیوشن اور پوٹنٹائزیشن میں فرق صرف اتنا ہے، ڈائلیوشن میں اس کا محلول ہلکا بہت ہی ہلکا کر دیں، پوٹنٹائز کا مطلب اس کو بار بار پھر جھٹکے بھی دیتے چلے جائیں. وہ دراصل تو برابر بنانے کی خاطر ہی ہے. بہرحال وہ جو پوٹنٹائز فارم میں وہ ان کو استعمال کرتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ کیا اثر ہوا، اور یہ دیکھنے کے لیے پھر بلائنڈ ایکسپیریمنٹس بھی کیے جاتے تھے. یعنی ہنومان کو تو پتا تھا کہ میں مثلا ایکونائٹ پہ تجربہ کر رہا ہوں، لیکن میرے ساتھیوں کو یہ نہیں بتاتا تھا کہ ایکونائٹ پر ہے. تو کہتے یہ دوائی ہے، یہ تم لے جاؤ، یہ تم لے جاؤ، یہ اس طرح دن میں 10 15 20 25 دفعہ کھاؤ. وہ کھانے سے وہ جو رپورٹ کرتے تھے اپنے اثرات کی، تو اس سے ہنیمن کو یہ یقین دن بدن زیادہ قوی ہوتا چلا گیا کہ اس میں کوئی گپ شپ نہیں ہے. میں نے ہی سائنٹیفک طریقے پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جسم کو ہلکی سے ہلکی ڈوز کا حملہ بھی محسوس ہوتا ہے، اور جس کا ہمارا کانشیس دماغ یعنی وہ دماغ جو بیدار مزی سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کا اندر کوئی نظام احساس ایسا خدا نے بنایا ہوا ہے کہ وہ سب کچھ معلوم کر لیتا ہے کہ مجھے کیا دیا جا رہا ہے. بس نمک جو
ایک گرین میں کسی کو کھلایا جائے، وہ بھی جسم کو پتا ہے کہ مجھے کیا دیا جا رہا ہے، وہ اس کو مثبت اثر دکھاتا ہے۔ نمک جب ایک گرین کے کروڑوں حصے میں دیا جائے تو نہ صرف یہ کہ وہ اثر دکھاتا ہے بلکہ اور لطیف اثرات بھی دکھاتا ہے جو اس سے پہلے اس جسم نے محسوس نہیں کیے تھے۔ تو نمک کی تمام یادداشت ایک لطیف سائے کی طرح اس محلول میں ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور وہ زبان سے لگتے ہی جسم کو ایک پیغام دیتی ہے جس کو روح قبول کرتی ہے۔ اس لیے میں اس کو روحانی علاج کہتا ہوں۔ میرے نزدیک جو ایلوپیتھک تحقیقات ہے دفاعی نظام کے متعلق، وہ ابھی تک اتنی کروڈ ہے کہ اس سارے دفاع کو اس سارے دفاع پر اس قسم کا سایہ اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا۔